بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ہم بات کرنے لگے ہیں افغان اپڈیٹ کے حوالے سے، جس میں بہت ہی اہم خبریں ہمارے پاس ہیں، جیسے کہ وزیر اعظم خود وانٹڈ نکلے اور بیک لسٹ نکلے۔ تو کیا ایسا افغانستان میں ہو گیا؟ پہلی بار ہو گیا یا ایسا پہلے کبھی ہوا ہے؟ لیکن ابھی شاید 24 گھنٹے ہوئے ہوں گے جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے حکومت کو تشکیل پائے ہوئے، لیکن یو این کی نظر میں یہ حکومت جو ہے یہ ناکام ہو گئی ہے۔ ناکام کیوں ہو گئی ہے اس کی وجہ انہوں نے بتائی ہے کہ ہم نے جب اس لسٹ کے اوپر نظر ڈالی، جو لسٹ تقریباً 33 افراد مشتمل ہے نگران حکومت کی، اس میں تو عورت ہی نہیں ہے۔ تو اگر عورت نہیں ہے تو یہ جو لسٹ ہے آپ کی یہ ہے بیکار۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے باتیں کی ہیں، لیکن بہرحال جو یو این نے نقطہ اٹھایا ہے، انہوں نے اس بات پہ اٹھایا کہ جی عورت نہیں ہے تو ہم اس حکومت کو ابھی صحیح ناکام قرار دیتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ چائنا، پاکستان اور قطر نے واشگاف آواز میں کہا ہے کہ یہ جو نازک موقع ہے جس میں نگران حکومت بن رہی ہے، جس میں کوئی مشکل وقت ہے، اس ٹائم ایک بہت ہی وہ صورتحال ہے، تو یہاں پر جو بھی طالبان سمجھتے ہیں اپنے لیے بہترین، یعنی کہ اپنے ملک کے لیے بہترین، افغانستان کے لیے بہترین، وہ کریں۔ وہ انٹرنیشنل کو چھوڑ دیں، کیونکہ جو انٹرنیشنل کچھ کرتا ہے تو وہ کون سا کوئی طالبان سے پوچھا تھا یا افغانیوں سے پوچھا تھا؟ کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، جیسے امریکہ ہے یا جس طرح یو این کہہ رہا ہے، تو ان کے دماغوں میں کیا ہے کہ حکومت میں جو ہے وہ عورتیں ہونی چاہیے۔ یہ جو گورنمنٹ ہے اس کے اندر جو ہے، دیکھیں انہیں کیا چاہیے، انہیں نہ طالبان پسند ہے، کوائٹ فرینکلی۔ انڈیا، امریکہ، یو کے، یورپی یونین، جتنی بھی اس طرف آپ کو پورے کاؤنٹ کر لیں جو ناردرن الائنس سے آئے تھے، ناردرن الائنس والی حکومت جو تھی، کوائٹ فرینکلی اگر میں ڈھکے چھپے الفاظ میں کہوں تو وہ ایک چٹپٹی حکومت تھی، اور وہاں پر امریکہ کمفرٹیبل تھا، بھارت بہت زیادہ کمفرٹیبل تھا، اور اس کے علاوہ اس کا کنٹریبیوشن بھی تھا۔ اس کے علاوہ وہاں پر وہ تمام تاجک، ازبک ملا کر وہ کمفرٹیبل تھے۔ لیکن جتنے بھی غیرت مند افغانی ہیں اور یہ جو غیرت مند طالبان ہیں، یہ ان سے ہضم نہیں ہوں گے۔ یہ ڈرائی گورنمنٹ ہے، اور اس کے اندر جو ہے یہ عارضی ہے، یہ نگران ہے۔ اب میں ایک بھارتی پروگرام دیکھ رہا تھا جہاں پر یہ بات اٹھائی جا رہی تھی کہ یو این کے مطابق 14 افراد تو وانٹڈ ہیں، اور پھر انہوں نے وزیر اعظم کا بولا کہ یہ کیسا وزیر اعظم انہوں نے بنا دیا جو کہ وانٹڈ ہے۔ تو جب یہ بات وہ بتا رہے ہیں اپنے ٹی وی پہ، تو وہ اپنے عوام کو یہ بھی بتائیں کہ جب ہمارے بھی وزیر اعظم بنے تھے، جو ابھی بیٹھا ہوا ہے جی داڑھی بنا کے، یہ آدمی بھی وانٹڈ تھا، یہ بھی بلیک لسٹ تھا، یہ بھی بین تھا، اس کو بھی ویزا نہیں ملتا تھا یو ایس اے کا، کیونکہ اس کی بھی انٹری بند تھی، انہوں نے اس کو بلیک لسٹ کیا ہوا تھا۔ تو بتائیں کہ جی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی بلیک لسٹ ہو، جس کو ویزا بھی نہ ملتا ہو یو ایس اے کا، اور وہ وزیر اعظم بن جائے، لیکن اس کے بعد اس کو ڈیو ٹو دس کہ وہ اب پرائم منسٹر بن چکا ہے، اس کو الاؤ کر دیں۔ تو یہ شخص جو آج وزیر اعظم بنا ہے، بلیک لسٹ ہے، یہ کل یو ایس کا دورہ بھی کر لے گا۔ اب جو آپ کو میں نے رپورٹ دی تھی اس کے اوپر کچھ لوگوں نے برا مانا تھا، مگر معاملہ یہ ہے کہ جب ہم رپورٹ دے رہے ہوتے ہیں تو آپ مسلک، مذہب، یہ تمام باتیں جو ہے چھوڑ دیا کریں، کیونکہ جو رپورٹ ہوگی مجھے رکھنی پڑے گی۔ میں اس کو شوگر کوٹڈ نہیں کر سکتا، میں کسی کو فیور نہیں دے سکتا۔ تو جو ہے بلیک اینڈ وائٹ آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ آپ کس کے پرو ہو، کس کے نیگیٹو ہو، پازیٹیو ہو، وہ ہمارا کام نہیں ہے۔ تو یہاں پر طالبان کے ساتھ جو ایران ہے، اس کا جو بیہیویئر چینج ہوا ہے وہ پنشیر کے بعد ہوا ہے۔ میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ طالبان جانے اور ایران جانے، لیکن بیہیویئر چینج ہوا ہے۔ اور یہ آج انہوں نے ایک اور چیز کر دی ہے، وہ یہ کہ انہوں نے حامد کرزئی کو فون کیا ہے۔ حکومت طے بن گئی ہے، اس کے اندر عبداللہ کا نام نہیں ہے، اس کے اندر چانسز ان کو لگ رہا تھا کہ آ جائے گا، حامد کرزئی بہت چانسز تھے کہ آ جائے گا، نام نہیں ہے۔ تو 33 لوگ طالبان کے آ گئے ہیں، تو یہ جو ہے حامد کرزئی کو فون کر کے اپنی کنسرنز بتا رہے ہیں، اور پاکستان کے اوپر بھی سنا کہ انویسٹیگیشن کر رہے تھے، تو وہ ویڈیو گیم نکل آئی ہے۔ بہرحال آپ انویسٹیگیشن پوری کریں، آپ کو روکتے نہیں ہیں۔ ایک اور رپورٹ آپ سے عجیب و غریب ہے، وہ بھی شیئر کر لیتے ہیں۔ سی آئی اے اور را نے رپورٹ دی ہے کہ ڈیٹا چوری ہو جائے گا۔ ڈیٹا کس کا؟ افغانیوں کا ڈیٹا چوری۔ جیسے فار ایگزامپل آپ مثال اس کو سمجھیے گا، طالبان کو ڈیٹا ہاتھ لگ جائے گا۔ دیکھیں بات یہ ہے، اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے پاکستان میں وزیر اعظم عمران خان ہو اور پی ٹی آئی ہو، اور ان کے پاس ہمارا ڈیٹا ہو، ہمارے کارڈ بنائیں، ہمارے میڈیکل کارڈ بنائیں، ہمارے نادرا کے اندر کام کریں، لیکن ایک دم سے جو ہے نا، ایک دم سے یہ کہہ دیں کہ جی وہ حکومت چینج ہو گئی، حکومت چینج ہو جائے اور وہ نئی حکومت آ جائے، اور پھر کنسرن شو کر دیں کہ جی ڈیٹا چوری ہو جائے گا۔
تو طالبان کے پاس ڈیفینیٹلی ڈیٹا جائے گا، اور طالبان اس ٹائم امانت دار ہیں اس ڈیٹا کے، اور وہ امانت میں خیانت نہیں کریں گے، اور وہ کبھی بھی وہ ڈیٹا لیک نہیں کریں گے، کسی کے حوالے نہیں کریں گے، کیونکہ وہ افغانی ہیں، اور وہ افغانستان کے ڈیٹے کو امانت کے طور پر جس طریقے سے ہر ملک کرتا ہے چلاتا ہے وہ کریں گے۔ اگر آپ اس ڈیٹا کی بات کر رہے ہیں جو ڈیٹا پاکستان نے دیا ہے افغانستان کو ٹیرر کیمپ کے حوالے سے، جی ہاں، وہاں پہ ٹیرر کیمپس تھے اور پاکستان جو ہے وہاں سے نشانہ بنتا رہا، بلوچستان اور ہمارا پورا جو معاملہ ہے یہ خراب رہا، تو وہ ٹیرر کیمپس نہ کہ صرف پاکستان نے بتائے، ایکسپوز دیے، رپورٹ دی، اور ٹوٹل اس ٹائم جب آپ سے بات کر رہا ہوں 66 ٹیرر کیمپس جو ہیں وہ تباہ کر دیے گئے ہیں، کیونکہ ان کو تباہ کرنا ضروری تھا، ان کو ڈسمینٹل کرنا ضروری تھا۔ پاکستان نے یہ کام ضرور کیا ہے، اگر اس طرف آپ کا اشارہ ہے تو وہ کام تو ہو چکا ہے۔ بہرحال جی، طالبان کوشش کر رہا ہے کہ ان کی جتنی ممالک کے ساتھ بھی ڈیل ہو وہ غیر مشروط ہو۔ ان کی ایک خواہش اور بھی ہے، میں کہہ رہا ہوں پتہ نہیں پوری ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے، مگر یہ 11 ستمبر کو شاید حلف برداری کریں، یہ بھی ان کی خواہش ہے، کیونکہ 11 ستمبر جو ہے بہت تاریخی دن ہے، تو حلف برداری شاید اس دن کریں، اور جو ممالک بھی ان کے ساتھ کوآپریٹ کرے، ہو سکتا ہے یہ کنفرم نہیں لیکن ہو سکتا ہے، خواہش بتا رہا ہوں، انہوں نے بتایا کہ خواہش ہے ہماری۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں غیر مشروط جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات بنے، کوئی شرط نہ لگائی جائے، یہ بھی ان کی خواہش ہے۔ بہت سارے مسائل بھی وہاں پر ہیں جو این ڈی ایس کے حوالے سے بھی ہیں، کیونکہ وہ بہت کچھ ڈیٹا ان کے پاس بھی ہے، تو انہیں واپس کاموں پہ لے کر آئیں گے، ان کو واپس کس طرح بحال کریں گے، یا ان کے اندر جو را کے ایجنٹس ہیں جو انڈینز ہیں مگر پاسپورٹ لیے ہوئے ہیں انہیں کس طرح سرچ کریں گے، یہ تمام کا تمام کام جو ہے یہ اگر وہ ہمارا سسٹم اڈاپٹ کر لیں، پاکستان سے بات کر لیں، تو چھانٹی ہو سکتی ہے۔ کوآپریٹ کرنا چاہیے پاکستان کو، چائنا کو، قطر کو، رشیا کو، ہمیں کوآپریٹ کرنا چاہیے، کیونکہ سب ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کوآپریٹ کرنا پڑے گا، ہاتھ پکڑنا پڑے گا، ان کو چلانا پڑے گا، تاکہ جو افغانستان ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے۔ اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔